أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ نے ابھی تک ہمارے نیکیوں کے اور خیر کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، سانس چل رہی ہے، اور اللہ کا دیا ہوا ہر عضو کام کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو عافیت میں رکھے۔ آپ سب جو اس وقت میرے ساتھ ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو رات کی گھڑیوں میں اس وقت اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو، کانوں کو، دل دماغ کو بہترین طریقے سے اپنے راستے میں لگا لے، اور اللہ کی دی ہوئی یہ نعمتیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے، اور ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں اگر اس ساری چیز کے اندر کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، کیا میں اس کو ڈیزرو کرتی تھی؟ ہمارے یہ شارٹ سیشنز خود کلامیوں کے ہیں، اور خدا نہ بھی کہوں تو اللہ سے باتوں کے ہیں، یعنی خود کلامی ورسز خدا کلامی۔ رات کا وقت اور رات کی گھڑیاں انسان کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری راتیں آباد ہو جائیں، اور ہم اس وقت میں اپنے مالک کے ساتھ تعلق جوڑ سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم سحور سیشن کے نام پہ اسی وقت پہ ملا کریں گے، اور میں اور آپ اس وقت صرف یہ سوچیں گے کہ اس وقت صرف میں ہوں اور میرا رب ہے۔ اور رات کی تنہائیوں میں اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے مقامات سے جب ہم اس بات کو سنیں تو میں آپ سب سے بھی یہی توقع کروں گی۔ آپ اس سیشن کے لیے کچھ بہت ساری چیزوں کی امید رکھے بغیر بس اسے ایک موقع سمجھیں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو اس وقت جو کلام ہوگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو طلب کی تھی کہ ربی، اے میرے رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ان ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس وقت آپ اور میں اللہ سے ملاقات کی تیاری کریں گے، کیونکہ سب سے زیادہ قریب وہ ہے۔ اس نے خود کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، اور صرف قریب ہی نہیں ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں بندے کی پکار کو اس وقت سن کر اس کا جواب بھی دیتا ہوں جب، جہاں، جو ہی، یعنی وین ایور وہ مجھے پکارتا ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی یہ پکار نہیں لگا سکتا، کوئی آفس 24 گھنٹے کھلا نہیں رہتا، اور کسی سٹور سے آپ کو 24 آورز اگر سامان خریدنے کی سہولت مل بھی جائے، لیکن 100% یقین نہیں کہ آپ کو وہ ساری سہولتیں ملیں گی جو ورک آور کے دوران ہوتی ہیں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے رب کا تعلق ہمارے ساتھ ایسا ہے کہ اس نے ہم سے اپنے آپ کو دور نہیں کیا اور نہ ہمیں خود سے دور کیا۔ دنیا میں سب سے بڑی چیز رابطہ ہے۔ انسانوں کا انسانوں سے ہو تو دور بیٹھے لوگ بھی قریب ہونے لگتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ فاصلوں سے کیا ہوتا ہے؟ رشتے اور رابطے دل کے ہوتے ہیں۔ بچپن سے ایک جملہ سنا ہوا ہے کہ جہاں چاہ وہاں راہ، اور یہ جملہ بھی سنا ہوا ہے کہ دریا بہتے رہیں اور رشتے دار ایک دوسرے سے ملتے رہیں، تبھی نبھتے ہیں، تبھی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ بس انہی ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج میں اور آپ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو محسوس کریں گے۔ الحمدللہ آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا ریمائنڈر بھی گیا ہے، اور جن تک نہیں گیا کل تک چلا جائے گا۔ اگر آپ اس میسج کو دیکھیں تو اس میں آپ کو
کیا لگا کہ آپ اس میں کیا سیکھنے والے ہیں؟ آپ اپنے رب سے باتیں کریں گے۔ Recording in progress. یہ معرفت کا سفر ہے، یہ یہ معرفت کا سفر ہے، یہ خود کو پانے کا سفر ہے، اور یہ اپنے رب کے ساتھ بات چیت کا سفر ہے۔ بہت بڑی بڑی باتوں سے زیادہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے رب سے کرنے کا وقت ہے۔ بچہ اپنی ماں کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے؟ کیا وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے؟ نہیں، ماما پہلے تو ری راں کرتا ہے، کسی کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، اور ماں کہتی ہے یہ پانی مانگ رہا ہے، یہ کھلونا مانگ رہا ہے، یہ خوش ہو رہا ہے۔ بس اسی کو اپنے دل دماغ پہ رکھ کر سوچ لیجئے کہ جو ماں بچے کے اشارے سمجھ لے، توتلی زبان میں کہی ہوئی بات سمجھ لے، اس ماں کو پیدا کرنے والے اور اس ماں کے دل میں بچے کی محبت بھرنے والی ہستی، وہ کیسے، کتنا اپنے رب کو جانتا ہوگا؟ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہ حکمت والا ہے؟ تو آپ کے میرے لیے آج سے یہ سیشنز جو ہم کرنے لگے ہیں، یہ سارے سیشنز اس بات کی دلیل ہیں کہ ہمیں اپنے رب سے محبت ہے، اور انسان زندگی کے کسی بھی موڑ پہ پہنچ جائے اس کو اپنے رب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ کسی نے کہا کہ دنیا میں کوئی ایک بھی ایتھیسٹ نہیں، ٹائٹینک جہاز میں کوئی ایتھیسٹ نہیں تھا۔ آج بھی جب جہاز ہلنے لگتا ہے تو وہ لوگ جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ، وہ بھی ایسے وقت میں او گاڈ، اور گاڈ نہ بھی کہیں تو گوش کہتے رہے، لیکن رب کی طلب، رب کی پکار، رب کا بندے کے ساتھ تعلق، یہ تو ڈے ون سے ہے۔ وعدہ الست کی ڈوریوں میں پرویا ہوا انسان کیسے رب سے دور ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو خود کہا کہ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے مجھ سے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ تجھے کس نے کہا کہ تیرا رب غصے والا ہے؟ تجھے کس نے کہا کہ تیرا رب تجھے مارے گا؟ تیرا رب تیرے ساتھ یہ کرے گا، وہ کرے گا؟ نہیں، وہ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے بنایا، تیری تخلیق کی، تجھے برابر کیا، تجھے نیک سکھ کے ساتھ درست کیا، کیا وہ رب تیرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے گا کہ تیری بات نہیں سنے گا؟ دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے معروف ہوتے ہیں نا، تو ان کے اس وقت نہیں ہوتا لوگوں کے گمان میں، حالانکہ انہوں نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، جس کو ملنا، جس کی بات سننی ہوتی ہے سنتے ہیں۔ لیکن چلے ہم محاورتاً اگر یہ بات کہہ بھی دیں کہ ان کے پاس ہر ایک کی سننے کا وقت نہیں، اور وہ آگے سے دوسروں پہ آپ کو ڈال دیتے ہیں، انسان کی بھی یہی اوقات ہو سکتی تھی۔ ذرا لکھیے اور سوچیے، اگر لکھنے کی اس وقت پوزیشن نہیں تو دل کی تختی پہ لکھیے، آپ کا رب یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میرے سے بات نہ کرنا، مجھے نہ تنگ کیا کرو، یہ چھوٹے چھوٹے میسج میرے سے کیوں کرتے ہو؟ یہ وہ میسیجز ہیں جو تم کسی اور کو کر لو، میں نے اس کام کے لیے فلاں کو نامینیٹ کر دیا۔ کوئی میسیج آئے آپ فوراً اس کو اول تو اگنور ہی کر دیں کہ اس نے گستاخی کیسے کی مجھ سے بات کرنے کی، اور بہت بھی احسان جتلایا نا تو آپ کو اللہ کا خوف آیا، آپ نے پکڑ کر اس ایڈمن کو میسج کر دیا کہ آپ خود ان سے بات کر لیجئے، مجھ سے نہ بات کیا کریں یہ لوگ۔ بس اسی کو سوچئے، آپ کی میری زندگی کیا ہے؟ اگر آج کے سیشن کا چھوٹا سا انٹرو، آج تو ایک تھوڑا سا انٹرو سا ہے، انشاءاللہ کل کے سیشن سے باقاعدہ ہم اس پورے سفر میں جو مختلف چیزیں سیکھیں گے یا جو ہماری باتیں ہوں گی، اس میں سب سے پہلے تو ہم معرفت کی بات کریں گے، کیونکہ جس نے رب کو پہچانا ہی نہیں وہ اس کی بات کیسے مانے گا؟ اور معرفت کیا ہے؟ عرفہ سے، عرف، تعارف۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنے رب کو کتنا جانتے ہیں، آپ اپنے رب سے کتنی باتیں کرتے ہیں، آپ کو اپنے رب کی پسند ناپسند کتنی پتہ ہے؟ بس ان سب چیزوں کے جاننے کا نام معرفت الہی ہے۔
جس کو آپ دوسرے لفظوں میں کہنے شعوری طور پہ اللہ کو پا لینا، دریافت کرنا۔ ہم تو بچپن سے اللہ کا نام جانتے ہیں، بچے کو بھی پہلے ہی لفظ جو سکھایا جاتا ہے وہ کیا سکھایا جاتا ہے کہ رب۔ بچے کو جو بات سکھائی جاتی ہے وہ کہ لا الہ لا الہ لا الہ، پورا بھی نہیں سکھاتے، الا اللہ نہیں کہتے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ کس لیے بھلا؟ اس وجہ سے، اس سوچ سے کہ یہ بچہ اللہ کو پہچانے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچے اپنی ماؤں کی گودوں میں بیٹھے بھی اپنے بچے اپنی ماں کے ساتھ جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ پرکھ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ پہچان ہوتی ہے، رب کے ساتھ ملاقات کے کچھ دعوے ہوتے ہیں۔ تو ایک بچہ اپنی ماں کی گود سے ہی رب کا تعارف لے کر آتا ہے۔ آپ نے اور میں نے اپنے رب کے ساتھ جو بھی باتیں کی یا بچپن سے لے کے آج تک اپنے رب کو پہچانا، ان سب کو ایک حقیقت کی نگاہ سے دیکھنے کا نام معرفت ہے۔ تو پہلی چیز ان سیشنز میں ایوری ڈے ہم کریں گے کہ معرفت کیا ہے۔ بچپن سے جو اللہ کے بارے میں سنا، جاننا، بولا، کیا وہی ہے رب یا کوئی اور ہے؟ کیا وہی پہچان ہے؟ کیا میں اپنے رب کو واقعی جانتی ہوں؟ کیا خالق اور مخلوق اور عبد اور معبود کے درمیان تعلق کی وہ گہری پہچان جس کو معرفت کہتے ہیں مجھے ہے؟ اور جہاں لفظ معرفت آتا ہے نا، تو ہمارے دماغوں میں کچھ پراسرار قسم کی کیفیات آنے لگتی ہیں۔ جی ان کو اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور یہ ہے، اور ان کی تو بات ہی نہ کچھ کہے کوئی، اور یہ تو وہ۔ تو یاد رکھیے یہ سب بیکاریات ہیں، ہم کسی کی بات نہیں کرتے۔ لیکن اگر آپ کو مجھے اپنے رب کی معرفت ہے، اگر میں اور اپنے رب کو اس کے پورے دل دماغ کے ساتھ جان چکے ہیں، تو پھر ہم جانتے ہیں کہ وہ ہے کون۔ دیکھیے قرآن یہ نہیں بتاتا کہ اللہ ہے، قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، روٹی دینے والا ہے۔ یہ وہ رب ہے جو آپ کے میرے ساتھ یہ سارے معاملے کرتا ہے۔ تو آپ اپنے رب کو ایک نئے اینگل سے پہچانیں گے ان سیشنز میں، اور ہر چیز پہ بس 4-5 منٹ ہی بات کروں گی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ سب مصروف ہیں۔ کسی جگہ اس وقت سحور کا وقت ہو چکا اور کہیں ہو رہا ہے، اور کہیں اگر ابھی نہیں بھی ہوا تو ایسے وقت پہ میں تو یہی امید رکھتی ہوں کہ یہ چند باتیں اپنے رب سے کرنے کے بعد آپ کو سحری پکانی مشکل نہیں لگے گی، اور آپ حقیقت میں اپنے گھر والوں کی خدمت ایک عجیب جذبے کے ساتھ کریں گی۔ کوئی روب نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی کچھ نہیں، تو ہم اپنے رب کو پہچانیں گے۔ المعرفت والعرفان، کسی کو اس کی علامتوں کے ساتھ پہچاننا، کسی کو اس کے مقام کو اس کی دی ہوئی اور اس کی بتائی ہوئی چیزوں کی روشنی میں پہچاننا، کیونکہ اللہ کی معرفت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اللہ کو اس کی نشانیوں میں غور و فکر کے ذریعے دریافت کرے۔ ڈسکوری چینل، نہ کہ اس کی ذات میں، اللہ کی ذات پہ غور نہیں کر سکتے، اس کی اجازت بھی نہیں۔ ہاں اس کی نشانیاں، اس کے اسماء، اس کے صفات، نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس، وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں ہے۔ اور اتنی بات سے بس اتنی بات کر کے آپ کو آگے لے جاؤں تاکہ آپ کو ہلکا ہلکا اندازہ تو ہو کہ ہم کیا کریں گے۔ اور وہ کیا ہے کہ معرفت کا تعلق علم سے نہیں ہے، علم کی حد پہ ہم سب کو پتہ اللہ ہے، معرفت کا تعلق غور و فکر سے ہے۔ علم کسی کے اندر معرفت کی ابتدائی صلاحیت پیدا کرتا ہے، لیکن چیزوں پر گہرائی کے ساتھ غور و فکر کرنا اور مسلسل اسی کے بارے میں سوچتے رہنا، اسی کو اپنا مرکز توجہ بنانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کسی سے بھی محبت کبھی ہوئی ہوگی نا، بچپن سے اللہ نے ماں باپ اور بھائی بہنوں کی محبت تو ڈالی ہے نا، بس اسی کو سوچ لیں۔ جب کسی سے نئی نئی محبت ہوتی ہے نا، تو جو دل دماغ میں اس کا تصور ہوتا ہے نا، بس یہ معرفت کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو لہٰذا تخلیقات میں خالق کو جاننے کی کوشش کرنا، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو لکھ لیں کہ اس غور و فکر کے نتیجے میں آپ کے اندر ایک نئی شخصیت ابھرے گی۔ اسی کو لوگوں نے کہیں عارف کہا، اور کہیں لوگوں نے اس کو اللہ والا کہا،
لیکن لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا۔ میں آپ کو دو چند جملوں میں یہ بتا سکتی ہوں کہ جس دن آپ کو اپنے رب کی معرفت ہو جائے گی نا، تو آپ ایک انتہائی سنجیدہ انسان بن جائیں گے۔ دوسرا آپ کے اوپر ایک اثر آئے گا، اور وہ کیا؟ آپ ہر چیز کو عارفانہ نظروں سے دیکھیں گے، یعنی آپ کی نظر عبرت کی ہو جائے گی۔ تیسرا آپ کو جو فائدہ ہوگا نا، شدت کے ساتھ آپ اپنا محاسبہ کرنے لگ جائیں گے۔ ہر وقت یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسے تو نہیں بولتے، ایسے تو نہیں کہتے۔ کسی کو پتہ چلے نہ چلے، آپ کو اپنے ہر عمل کا پتہ لگے گا۔ یہ جو پولیس ہوتی ہے نا، اس کی ضرورت ان کو نہیں پڑتی جو عارف ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے تو اپنے اندر ایک پکار ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ کتنے عذر بہانے تراش کر لو، دوسروں کی نظروں میں سچا بن جاؤ، لیکن جو بندہ حقیقت میں اللہ کو پہچان جاتا ہے، وہ اپنا محاسب بن جاتا ہے، اور اس کا اپنا وجود محاسب بن جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کو کسی دوسرے کی نہیں ضرورت ہوتی۔ تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اپنا محاسبہ کریں گے۔ اور حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، دوسرے تمہارا حساب کریں، اس سے بہتر ہے خود کر لو۔ اپنے زخم میں سے پس نکالنا نسبتاً آسان ہے، اس کی بجائے کہ ڈاکٹر کٹ لگا کر، چیرا لگا کر آپ کے زخموں کو صاف کرے۔ تو ہر گناہ ایک زخم ہے، آپ ان زخموں سے پس نکالیں، اپنے آپ کو خود دیکھیے کہ میں کہاں سے کدھر سے غلط ہوں۔ چوتھا فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کی عبادات اور آپ کے اخلاق اور آپ کے معاملات، تین چیزیں، عبادت، اخلاق اور معاملات، اور اگر اس میں چوتھی بھی ڈال دوں نا، عقائد، اس میں معرفت کے اثرات دکھائی دینے لگیں گے۔ یعنی اسلام اے ٹو زی کا آپ چلتا پھرتا نمونہ بنیں گے، کیونکہ آپ نے رب کو جو پہچان لیا۔ جب رب کی پہچان ہوتی ہے تو عقائد میں بگاڑ کہاں سے رہے گا؟ آپ تو اپنے رب کے حق کو دیں گے، اور جب رب کا حق دیں گے تو اس کے نبی کا دیں گے، تو پھر اس کے دیے ہوئے اسلام کو جانیں گے۔ تھوڑا سا اوپر جائیں گے تو آپ کی عبادات ہوں گی، دل میں محبت کے جذبے جو ابھرتے ہیں نا، ان کی تسکین کا نام عبادت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر آپ کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ٹھیک ہونے لگے گی۔ تھوڑا سا اوپر جائیں گے تو آپ کو بندے ایسے لگیں گے جیسے نمائندے ہیں رب کی طرف سے بھیجے ہوئے۔ کسی جگہ آپ کو شوہر کا حق دینا پڑے گا، کہیں باپ کا، ماں کا، بھائی کا، بہن کا، بیوی کا، ماں کا، بہو کا۔ پھر آپ رشتوں کی ڈوریوں کو سلجھاتے جائیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اخلاق کے اوپر جو اثر پڑیں گے کہ آپ معاشرے کو فائدہ دینے والے بنیں گے، یعنی آپ اسلام اے ٹو زی بنیں گے۔ اور علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کی مثال بن جائیں گے، جو ہم 13 پارے 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم میں پڑھتے ہیں۔ یعنی پھر آپ ایک اور فائدہ اپنا لکھ لیجئے کہ جو معرفت پا لیتا ہے نا، پھر وہ دوسروں کے نفع کا بن جاتا ہے، اس کو اپنی زندگی بڑی مختصر لگتی ہے، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، اور ہر بندہ اس کو اپنا لگتا ہے، کیونکہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کو اپنے بندے سے اتنا پیار ہے تو مجھے اس کے بندوں سے کیوں نہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ بھائی اور بہن سے پیار ہو اور اس کے بچوں سے نہ ہو؟ تو پھر آپ بندوں کو ایک نئی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ اگلا فائدہ ہے معرفت کا۔ پھر آپ بندوں کے ساتھ کند چھری بن کے نہیں چلتے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھاؤں، اگلا فائدہ، معرفت والے شخص یعنی صاحب معرفت کو فرشتوں کی ہم نشینی حاصل ہو جاتی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ آپ استقامت کے درجے پہ جینے لگتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹوٹی اور ادھوری چیز کسی کو اچھی نہیں لگتی، اور جو ہی آپ اس سیڑھی پہ چڑھتے ہیں نا معرفت کے بعد، تو پھر فرشتے آپ کے دوست اور آپ ان کے دوست۔ اور اگلا فائدہ بھی لکھ لیجئے، پھر آپ کا لگاؤ ان سب چیزوں سے ہوتا ہی جائے گا جو آپ کی معرفت کو غذا دینے والی ہوں گی، جس سے آپ اور اللہ کے قریب ہوں گے۔ پھر آپ اس کی کتاب پڑھیں گے، پھر آپ اس کی بات سنیں گے، پھر آپ کبھی نفل میں کھڑے ہو جائیں گے، نفل کے لیے جائے نماز پہ کھڑے ہو جائیں گے، کبھی کسی کی مدد کریں گے، کبھی اس کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، اور پھر ہوگا کیا
کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اس زمین پہ چلتے پھرتے ہونے کے باوجود بھی اس رب کے ساتھ اپنے تعلق کو محفوظ کریں گے۔ آپ معرفت کے ماحول میں جئیں گے اور معرفت کی ہواؤں میں سانس لیں گے، اور آخری جملے اس پہ بول کر آپ کو اگلی چیز پہ لے جاؤں، اور وہ کیا کہ رہیں گے اس دنیا میں لیکن نظریں آپ کی جنت میں ہوں گی۔ اگلی چیز ہے یہ جو آپ کو نام ملا نا، نالہ نیم شب آدھی رات کو رونا، یہ وہ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت سورت یوسف کی آیت 98 میں ان کا ایک جملہ ہے، قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، کہا کہ میں جلد ہی تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ بیٹوں کے ستائے ہوئے، بیٹوں کے دکھ دیے ہوئے یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کی اس دعا پہ یا ان بچوں کی اس درخواست پہ کہ ابا آپ بھی ہمیں معاف کریں اور ہمارے لیے معافیاں مانگیں، تو باپ نے کہا تھا کہ سوفا، یہ جو سوفا کا لفظ ہے نا، علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد سحری کا وقت ہے، اور وجوہات کو پیچھے ڈال دیں، ایک وجہ یہ ہے کہ جو سحریوں کا وقت ہوتا ہے نا، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت پہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے زمین پہ آ جاتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ دعاؤں کو سنتا ہے، اور جب دینے والا خود کہہ رہا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو پھر ایک انسان کیسے اس سے دور رہ سکتا ہے اور کیسے اس سے الگ رہ سکتا ہے؟ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیسا انسان پھر اپنے رب سے دعا کرتا ہے۔ تو اگلی چیز جو انشاءاللہ ہر روز ہم مانگیں گے، اپنی اور اپنی اولادوں کی ہدایت اور ان کے گناہوں کی بخشش مانگیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ سیشنز ہماری اولادوں کو اللہ کا قرب دے دیں، اللہ سے ان کے تعلق جڑ جائیں، بگڑے ہوئے ہیں تو صحیح کر دے، اصلاح کر دے، فسادی ہیں تو اللہ ان کو پہلے صالح اور پھر مصلح بنا دے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دین پہ تو اللہ استقامت دے دے، حافظ بنا دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ تو یہ وقت دعاؤں کا وقت ہے، اور دعا کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ دعا نہیں ہے جو ہمارے ہاں روایتاً اور ایک عجیب سے تصور کے ساتھ مانگنے کی عادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا دل سے نکلی ہوئی پکار ہے۔ جتنا ایک بندہ اندر سے اپنے دل کے تاروں کو ہلا کر اپنے رب کو پکارتا ہے، اتنی اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ دعاؤں کے مانگنے کا وقت ہوگا، اس وقت ہم دعاؤں کی اصل مانگیں گے۔ ہر دن آپ کو ایک موضوع کی دعائیں اکٹھی کر کے تھوڑی سی کہلوا بھی دوں گی، آپ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے کہتے رہیں یا کرتے رہیں، لیکن انشاءاللہ ہم سب اس وقت پہ اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑیں گے۔ یہ ٹوٹے رشتے جوڑنے کا وقت ہے، یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی ڈوریاں جو کچی پڑ گئیں، جو ڈھیلی ہو گئیں، اور ہم نے اپنی زندگیوں میں اس کو کس طریقے سے دور کیا، اس کو دیکھیں گے۔ کیونکہ اصل بات پتہ کیا ہے؟ کہ محبت 2 طرفہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، تو لو ایٹ ون سائڈ یہ بھی نہیں پنپتا۔ محبت دونوں طرف ہی ہو تو بات بنتی ہے۔ رب کو تو اپنے بندے سے پیار ہے، بندے کو اس سے کتنا ہے، اس کا عملی اظہار دعاؤں سے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دعا کیا ہے؟ دل کی گہرائیوں میں اٹھنے والی پیاس ہے، اور آپ کی میری حاجتوں کی وہ صدا ہے جو زبان پر لفظ اور آنکھ میں آنسو بن جاتی ہے، دل سے نکلتی ہے اور دل میں اترتی ہے، زبان سے نکلتی ہے، دل کی صدا بن جاتی ہے۔ اور اگر آپ تعلیم سے منسلک ہیں، اور اگر آپ تعلم اور متعلم کے درجوں میں آگے ہیں، تو دعا تاثیر ہے، آپ کی بات میں اثر پیدا کرتی ہے، اور آپ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی بات سنتے ہیں نا، تو آپ کا جذب بڑھا دیتی ہے، آپ فوکسڈ ہوتے ہیں، اور آپ کے شوق کے حصول کا ایک نسخہ ہے۔ اور یاد رکھیے، ان ساری چیزوں سے دعا سے زیادہ بہتر نسخہ کوئی نہیں۔
اور خاص طور پہ پھر دعاؤں کے لیے ان الفاظ سے بہتر کون سے الفاظ ہو سکتے ہیں جن کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی؟ اور پھر قرآن کی دعائیں۔ یاد رکھیے میرے آپ کے دل کی باتیں جو بھی ہوں ہم وہ بھی کریں گے، لیکن جو قرآن اور سنت کی دعائیں ہیں نا، ان دعاؤں میں پھر اتنی حرارت، اتنا گداز اور اتنا وفور شوق، یعنی شوق کے فوارے پھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ان دعاؤں میں اتنی محتاجی اور عاجزی ہے، اس میں اصل میں نالے ہوتے ہیں، الہا ہوتا ہے، زاری ہوتی ہے کہ دل پگھل کر ایک نئے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں، اور اس میں ایسے معنی ہوتے ہیں، ان کے ایسے مطلب ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کا مدعا بن جاتے ہیں کہ میں مانگوں کیا؟ دیکھیے مدعا کیا ہے؟ دعا۔ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی جو آپ مانگ سکیں۔ تو انشاءاللہ اس وقت پہ ہم اپنے رب سے قرآن اور سنت میں سے دعاؤں کو سیکھیں گے، مانگیں گے۔ یہ کوئی تجوید اور تفسیر کا سیشن نہیں ہے، یہ بس آپ کے اپنے رب سے باتیں ہیں۔ اور ایک بات بتا دوں کہ اپنے غموں کو دعا میں ڈال دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی یعقوب علیہ السلام کا ایک جملہ سورۃ یوسف آیت 86 میں ہمیں بتا دیا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ بے شک میں اپنے غم کا اور اپنے حزن کا شکوہ اپنے رب کی طرف کرتا ہوں۔ I only complain of my suffering and my grief to Allah۔ حیرت نہیں ہوئی آپ کو؟ حضرت یعقوب کا ہی تذکرہ آ رہا ہے، پہلے بھی آیا اب پھر آ گیا، کیونکہ اولاد کے ستائے ہوئے تھے۔ اور آج ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی اولادوں کے لیے متفکر ہیں۔ تو آج سے ایک نسخہ سیکھیے کہ اپنے غموں کو دعاؤں میں بدلنا ہے۔ ہم ہر وقت روتے ہیں، یہ غم، یہ مسئلہ، یہ دکھ، یہ تکلیف، ایسا کیوں، ویسا کیوں، یہ نہیں کرنا تھا، یہ ہو گیا، ایسا ویسا۔ تو انشاءاللہ اس وقت میں غموں کو دعاؤں میں ڈھالیں گے۔ کیسے ڈھالیں گے اس کو ہم دیکھا کریں گے۔ اور پھر آج ہم جس دعا پہ اپنے اس سیشن کو پورا کرنا چاہیں گے، اور وہ کیا ہے؟ وہ گناہ جو چھپتے ہیں، دن رات گناہوں کی جو آگ جلاتے ہیں، اس کے لیے اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی خوبصورت سی دعا جس کو آپ سید الاستغفار کہتے ہیں۔ ساری استغفاروں کی وہ سردار ہے، سید کا لفظ ہمارے کلچر میں عام ہے۔ وہ دعا جس میں انسان اپنے گناہوں پہ پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک۔ ایک ایک لفظ پہ جب آپ غور کرتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے۔ اور اگر بخاری کی روایت پڑھوں نا، 6306 نمبر ہے، تو اس میں انسان ڈوب کے رہ جاتا ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ کیا اس کو مانگتے وقت بندہ بھکاری نہیں بن جاتا؟ ایسے نہیں لگتا ایک کاسا پکڑا ہوا ہے، ہاتھ میں کشکول ہے اور بندہ رو رہا ہے اور اپنے رب سے کہتا ہے اللہ آپ ہی رب ہے، رب بھی میرا رب، اور رب جو ربی تربیہ پہ غور کا وقت نہیں ہے اس وقت، لیکن رب کی ذات کے اندر وہ جو 6 کام چھپے ہوئے نا ان کو اس وقت ذہن میں لائیے۔ دینے والا، لینے والا، کار ساز، دعاؤں کی قبولیت والا، مشکلوں سے بچانے والا، ہدایت دینے والا، ہادی، اور ذرے کو کمال پہ پہنچا کے مجھے ایک پانی کی بوند سے چلتا پھرتا انسان بنانے والا رب، آج میں تیرے در پہ کھڑی ہوں۔ آج میں تجھ سے اپنی ساری دعائیں اور حاجات لے کر مل رہی ہوں۔ لا الہ الا انت، تیرے جیسا ہے بھی تو کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں، کو ہو بتا، ہمارا تو کوئی در ہی نہیں، اور لوگوں کے تو بہت ہیں، اس کے پاس نہ ملا تو ادھر چلے جائیں گے، ادھر نہ ملا تو ادھر چلے جائیں گے۔ اے اللہ میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں۔
اور خلقدہ نہیں، تو نے مجھے پیدا بھی تو کیا ہے۔ اور ماں تو اپنے بچے کو نہیں چھوڑتی، وہ تو غافل ہی نہیں ہوتی، اور روتے بچے اور سوتے بچے کے منہ چومتی ہے وہ ماں۔ ساری دنیا بچے سے عاجز آ جائے گی، لیکن ماں کو نہیں اچھا لگتا کوئی ذرا سے اس کے بچے کے بارے میں برا سوچے بھی۔ تو اے اللہ، تو نے مجھے وہ ماں دی تھی، تو میرا رب ہے، اور تو نے پیدا کیا۔ یہاں تک دیکھے رب کی باتیں، اور پھر وانا عبدک، یہاں سے بندے کی ہستی، میں تیرا بندہ، میں تیری بندی، میں تیری غلام، میں تیری بات کو سننے کے لیے جھکی ہوئی۔ کیا آپ کو یاد نہیں آ گئی یا کا نعبد و یا کا نستعین؟ کہ اللہ اکبر اور انی اصغر، تو سب سے بڑا اور میں سب سے چھوٹی، اے میرے مالک میں تیری بندی ہوں۔ وانا علی عہدک، اور میں اس عہد پہ قائم ہوں جو تجھ سے میری روح کر کے آئی تھی، الست بربک والی، کہ تجھے ہی رب مانوں گی، تیرے ہی ساتھ چلوں گی، تیری بات پہ رہوں گی۔ مجھے وہ وعدہ یاد ہے اللہ، ٹھیک ہے زمانے نے بھلا دیا، بہت کچھ ہے ارد گرد، لیکن میں تیری بات سن کے مانوں گی۔ ووعدک، اور تیرے وعدوں پہ بھی مجھے یقین ہے، یا جو میں نے تجھ سے وعدے کیے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس قول کے ساتھ جو میں نے آپ کے ساتھ وعدے کیے تھے مجھے سارے یاد ہیں۔ دنیا بڑے بلاتی ہے، بڑے ہاتھی ہیں دنیا میں، لیکن میں اپنے سارے ہاتھی کھول دوں گی اور تیرے سامنے آؤں گی، اور میں وہ کروں گی جو میں کر سکتی ہوں، باقی کمی تو پوری کر دینا، تو میری مدد کر دینا، مستطاعت، جتنی میری استطاعت ہے۔ تو خود کہتا ہے کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا۔ چلے مستطاعت، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُ پہ عمل کروں گی، یہاں تک بندہ ہے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مثل اتنی دعا ہے۔ اب سورہ فاتحہ میں اگلا جملہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے پیرلل یہاں دیکھیے، اعوذ بک من شر ما صنعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تیری ہی پناہ میں آتی ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو میں نے خود ہی کی۔ بچہ خود ہی چیز اپنے اوپر گرا لیتا ہے، پھر ہوتا ہے فریج سے کوئی چیز کھینچی اور اپنے ہی اوپر گر گئی، خود ہی انگلی آ گئی کسی دروازے میں۔ اللہ میں بڑی مشکلیں دیتی ہوں، اللہ مجھے بڑی عادت ہے ادھر ادھر الٹے سیدھے کام کرنے کی، اب تو ہی بچا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں مارے بچہ ماما پکارے، تو اے اللہ میں تیری ہی پناہ میں آتی ہوں، کیونکہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، ابوء لک بنعمتک علیہ۔ اے اللہ میں اقرار کرتی ہوں اس بات کا کہ جو تیری نعمت ہے میرے اوپر، وابوء بذنبی، اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے اوپر دیکھوں تو جو میرے گناہ، ذنوب نہیں ہے ادھر، ذنب ہے۔ یہ ان ڈیپتھ اسٹڈی نہیں ہے اس سعید الاستغفار کی، ورنہ تو شاید آپ کو 8-10 گھنٹے چاہیے تھے۔ صرف یہ ایک نالہ ہے نیم شب کا، بندہ اپنے گناہ چھپا کے لوگوں سے رات کی گھڑیوں میں رب کے سامنے لے کے بیٹھ گیا، اللہ کس کو بتاؤں، یہ میری باتیں تو ہی ہے جو کسی کو نہیں بتاتا، دوسرے تو کہیں نہ کہیں کھول ہی دیتے ہیں بات۔ تو میں اپنے اسے گناہ کا اقرار کرتی ہوں، مجھے یہ گناہ ہی ڈبونے کے لیے کافی ہے۔ آدم کی ایک غلطی ان کو جنت سے نکال گئی، ابلیس کا ایک تکبر اس کو راندہ درگاہ بنا گیا، مجھے گناہ نہیں، ایک گناہ ہی ڈبو دے گا، تو اس لیے فاغفر لی، بس مجھے بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، جو ہے کوئی در تو بتا دے پھر، مجھے تو بس اتنا پتہ ہے تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ میں تیرے سامنے دستے دعا اٹھاتی ہوں، آپ نے میں نے انشاءاللہ استغفار کی دعائیں سیکھنی اور کرنی ہے، اللہ کرے کہ آپ اور میں بہترین طریقے سے فائدہ اٹھائیں۔ بہت کچھ ہے لیکن وقت نہیں ہے، تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ کہ اللہ اب تو میرے اس اٹھے ہوئے ہاتھ کو پیچھے نہ کرنا۔ تصور میں لائیے کہ آپ بالکل
مفلس، کل لاش ہے، ساری بڑائی کے بت توڑیے، عاجزی کی چادر اوڑھیے، کوئی فقیرنی کبھی دیکھی ہو بچپن سے آج تک، اس کو تصور میں لائیں اور بولیں کہ الہی عبدک ببابک، فقیرک ببابک، مسکینک ببابک، سائلک ببابک، ذلیلک ببابک، ضعیفک ببابک، ضعیفک ببابک یا رب العالمین۔ خوبصورت لفظ ہے عربی کے، بس نہ قرآن کی نہ حدیث کی دعا، یہ ایک بندہ مسکین کے دل کی دعا۔ کہ میرے معبود، تیری بندی تیرے در پہ ہے، تیری فقیرنی تیرے در پہ ہے، تیری مسکین بندی تیرے در پہ ہے، تیرے سامنے سوال کرنے والی تیرے در پہ ہے، تیری دنیا میں کھپ کے ذلیل و رسوا ہوئی بندی تیرے در پہ ہے، اور تیری کمزور اور ناتواں بندی تیرے در پہ ہے، اور اللہ تیری مہمان تیرے در پہ ہے۔ یا رب العالمین، کھارۂ مہمان کو کوئی خالی تھوڑی بھیجتا ہے، تو اللہ میری جھولی بھر دے۔ اب اس کے بعد مجھے اجازت دیجیے اور آپ اپنی دعاؤں کو کھول دیجیے۔ میں آپ کی دعاؤں اور آپ کے رب کے بیچ میں نہیں آنا چاہتی۔ جو مانگ سکتے ہیں مانگ لیجیے۔ اس رب کو کسی بندے کی بیچ میں آ کر بندوں کے دکھ دور کرنے کی ضرورت نہیں۔ جتنی وہ مجھ گناہ گار کی سن سکتا ہے اتنی وہ آپ کی سنتا ہے۔ اللہ ہمارا دعاؤں کے ساتھ کا معاملہ بہترین کر دے۔ اب آپ کی دعاؤں کا وقت ہے، مجھے بھی مانگنی ہے، آپ کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔